اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں. محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الأراضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی شکر. خدا نے توفیق ایک بار پھر زندگی میں نصیب فرمائی سید الشہداء کی عظام شرکت کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، اپنے آپ کو اس طرح بنانے کے لیے جس طرح خدا ہم سے چاہتا ہے، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے. سید الشہداء کی عظام میں جو لوگ مشغول ہیں ان کی مزید توفیقات کے لیے بالاخص جو زائرین سید الشہداء کی روضے کی طرف روان دواں ہیں، ان تمام کی مزید توفیقات سلامتی کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال نے قرآن کریم میں کئی بار صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، کہیں پہ اشارہ فرمایا کہ خدا نے اس دنیا کو عبث خلق نہیں کیا، بے مقصد خلق نہیں کیا. جو بھی انسان عقل مند ہوتا ہے اس سے یہ توقع نہیں ہوتی کہ وہ کوئی ایسا کام کرے گا جس کا کوئی مقصد نہ ہو. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ایسا ہو کہ جو مثال کے طور پر زندگی میں مشغول ہو جائے اور یہ بھول جائے کہ اصلی مقصد کیا تھا. یہ ہو سکتا ہے. ان بچوں کی طرح جو اسکول جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، ہر روز جا رہے ہوتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی پوچھے کیوں جا رہے ہو تو حقیقت یہ ہے کہ بہت سوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم یہاں کیا کرنے آتے ہیں. جاتے ہیں ہر روز تو وہ نہیں بتا سکتے کہ ہم کیوں آتے ہیں یہاں پہ. لیکن
بہرحال ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کلاس ہوگی، کتابیں ہوں گی، کاپیز ہوں گی مثلاً، اتنا پتہ ہوتا ہے، پیچھے کی سٹوری نہیں پتہ ہوتی کہ مثلاً یہاں سے ہم تعلیم حاصل کریں گے، اس کے بعد کیا ہوگا یا ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح ہم لوگ ہیں، ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بے مقصد نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی مقصد ہمارے ذہن کے اندر آ ہی جاتا ہے۔ کسی کی فیملی ہوگی تو اس کو اپنی بیوی بچوں کے لیے کمانا ہے، کسی کی مثال کے طور پر ابھی جوان ہے تو اس کے ذہن میں آئے گا کہ میں ابھی پڑھوں گا، پھر میری جاب ہوگی، کوئی نہ کوئی مقصد بنا لیتے ہیں۔ خدا نے متعال جب فرماتا ہے کہ اس نے عبث خلق نہیں کیا تو اس میں دو حصے ہیں، ایک یہ کہ خدا نے بے مقصد خلق نہیں کیا جو قطعاً ممکن ہی نہیں تھا، دوسرا ایک اور حصہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ یہ کہ وہ کوئی مقصد، ایسا مقصد ہونا چاہیے جو خدا کی شایع نشان ہو، اس کی شان میں آئے۔ ویسے تو انسان کھیل کود بھی کسی مقصد سے کر لیتا ہے کہ مثلا کھیل رہا ہے، وہ اس سے کوئی پوچھے بھائی صبح کو تم کیا کرنے جا رہے ہو، کہتے ہیں میں کھیلنے جا رہا ہوں، تو کھیلنا اس کا مقصد ہے۔ لیکن خدا کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کھیلنے کے لیے کوئی کام کرے گا، خدا کی شان یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا کام ہوگا تو اس نے کیا ہوگا۔ تو اب انسان اپنے ذہن سے ایک سوال کرے کہ یہ خدا نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اس میں اربوں انسان ہیں، اور مثلا 1,24,000 انبیاء آئے اور اتنی عظیم الشان ہستیاں آئیں، کیا مقصد ہوگا اس کا؟ اب ایک آرکیٹیکٹ ہوتا ہے وہ، یا مثلا کوئی انجینئر ہوتا ہے تو وہ کسی بلڈنگ کو بنا رہا ہوتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں بھائی اس بلڈنگ کو بناؤ گے کیا ہوگا؟ اس کو پیسہ ملے گا، اور کیا ہوگا؟ یہاں پہ آ کے لوگ رہیں گے۔ یہ جو خدا نے کائنات بنائی اس کا مقصد بس اتنا ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ آ کے رہیں گے، یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے؟ اس وقت جو ہماری پوزیشن ہے، ہم انسان زیادہ تر یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ یا تو یہ دنیا خود سے بن گئی ہے، یا یہاں پر ہم لوگ آئے رہنے کے لیے، معاملہ ختم۔ اب ہم سب کو بتائے کہ یہ مقصد اتنا بڑا مقصد نہیں ہے جس کے لیے خدا اپنے انبیاء کو قربان کرے، ائمہ کو قربان کرے، تو بھائی وہ مقصد ہے کیا؟ تو اگر اس کو کوئی سمجھ لے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اور پھر ایک اور کام کرے، اس مقصد کو ہر معاملے کے اندر فالو کرے، ہر چیز میں اس مقصد کو ڈھونڈے۔ مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ آپ کبھی کسی لمبی ڈرائیو پہ جائیں، مثلا 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے، اور راستے میں پرابلمز آ رہی ہوں، تو ممکن ہے کہ آپ اپنے راستے سے اتر کے آدھا گھنٹے پونا گھنٹے کسی اور طرف جائیں، کیوں؟ چونکہ اصلی راستے پہ جگہ نہیں تھی، پرابلم آ گئی تھی، تو آپ نے مینج کیا، لیکن آپ کے ذہن میں یہ ضرور رہے گا کہ پہنچنا کہاں ہے، آپ نے مینج کیا، آپ نے ٹھیک ہے، آدھا گھنٹے آپ اس کو کہتے ہیں ڈی روٹ ہو گیا، روٹ آپ نے چینج کر لیا، لیکن اس کے باوجود آپ کے ذہن کے اندر یہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ پہنچنا مجھے وہاں پر ہے۔ ہماری زندگی میں ذہن میں یہ بنا ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے۔ میرا خیال ہے جو بہت بڑی مشکل ہے وہ یہاں پر ہے، اور یہ جو خدا متعال بار بار فرماتا ہے ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، ذکر کثرت سے کرو، شاید معاملہ یہ ہے کہ خدا متعال یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز بار بار یاد دلاؤ کہ کیوں ہو یہاں پہ، کس کام سے ہو۔ اور یہ جو کہ خدا متعال نے نمازوں کے اوقات معین کیے کہ مثلا ان اوقات کے اندر نماز پڑھیں، تو کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان مثال کے طور پر فجر کے ٹائم پہ اٹھے، 5 نمازیں اسی ٹائم پہ پڑھ لے؟ تو کم سے کم دیر سے تو نہیں پڑھی اس نے، وقت سے پہلے پڑھ لی، لیکن کوئی دیر سے تو نہیں پڑھی۔ تو اگر ہدف یہ ہوتا کہ خدا کو اتنی رکعتیں نماز پڑھنی ہے تو یہ ہو سکتا تھا کہ فجر پہ آتا وہ اتنی نمازیں پڑھ لیتا، لیکن خدا کا ہدف صرف یہ نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو صلاۃ ہے یہ قائم کرو لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے، اور وہ چاہتا ہے کہ وقفے وقفے سے یاد کرو مجھے، اور وقفے وقفے سے یاد کرو تو کیا مطلب؟ وہ چاہتا ہے کہ تم زندگی کے اندر اس پوائنٹ کو بار بار اپنے آپ کو یاد دلاؤ کہ میں یہاں پہ کیوں کھڑا ہوں، کیا چاہتا ہوں میں یہاں سے۔ یہ وہ مشکل ہے جس میں ہم لوگ مبتلا ہیں، ہم زندگی کی چیزوں میں اتنے غرق ہیں، اور یہ بھی ایک نیچرل بات ہے کہ یہ ہوگا،
مشکل کام کیا تھا؟ اس سے نکلیں، اس سے نکلیں. کیا مطلب؟ چھوڑ دیں اس کو؟ نہیں، چھوڑے نہیں، جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. اپنے آپ سے یہ سوال کرتے رہیں کہ زندگی کے مقصد کے لیے یہ کس طرف لے کے جائے گا مجھے. اور کوئی شخص اگر اس کام کو کرنے میں کامیاب ہو جائے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مستقل ذکر کرتا رہے، مستقل اس کے دماغ کے اندر ہو کہ مجھے خدا کی سمت بڑھنا ہے، خدا کی اطاعت کرنی ہے، خدا کی بندگی کرنی ہے، اس لیے خدا نے مجھے خلق کیا ہے، خود بخود ترقی کرتا رہے گا. یہ جو خضوع اور خشوع کا معاملہ اللہ کے نبی نے اتنا اصرار فرمایا، اس خضوع اور خشوع کے اندر ایک بہت بڑا کام جو انسان حل کرتا ہے وہ کنیکشن ہے، خدا کے ساتھ اپنا رابطہ بناتا ہے. اور یہ جو خدا کے ساتھ رابطہ ہے، اس کی ایک کیفیت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہم. ایک میری عادت بنتی جا رہی ہے، کچھ وقت سے اس کو کنٹرول کر رہا ہوں، یہ کہ اگر میں مجلس کے اندر لوگوں کو کچھ دیکھتا ہوں کہ کوئی آداب کے خلاف چل رہا ہوتا ہے تو میں فوراً بول دیتا ہوں. تھوڑا سا اب کنٹرول کر رہا ہوں کیونکہ اس سے لوگ ذرا پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن ابھی بھی بعض چیزوں میں کہتا ہوں چلو ایک آدھ ذرا سا نقطہ بولتا چلا جاؤں. جب آپ یہاں پہ تشریف لائیں، حتی الامکان کوشش کریں یہاں آنے کے بعد کوئی پان چھالیا اور ادھر ادھر کی چیزیں مت استعمال کریں، اچھی بات نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اپنے نفس کے اوپر اتنا بھی کنٹرول نہ ہو کہ 1 گھنٹے آدھا گھنٹے بغیر کسی مزے کے رہ لے، اتنا بھی کنٹرول نہ ہو، یہ غلط بات ہے. نفس کے اوپر اتنا تو کنٹرول ہونا چاہیے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ مجلس کے اور سید الشہداء کے ذکر کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کھانا پینا مجلس کے آداب کے صریح خلاف ہے. یا تو بندے کی عقل میں یعنی طاقت نہیں ہے سمجھنے کی، چلو کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر تھوڑی بھی سمجھنے کی طاقت ہو، آپ ذرا تصور کرو آپ کسی کو پرسہ دینے جا رہے ہو اور اس کے سامنے بیٹھ کے کھا رہے ہو، کیا لگے گا؟ یہ عقل مندی کی بات نہیں لگ رہی بھئی. یا تو بولو یہ پرسہ نہیں ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، تو ہم پرسے کے لیے آتے ہیں، عزاداری کے لیے آتے ہیں. اب میں کسی کے گھر عزاداری پہ جاؤں اور اس کے سامنے بیٹھ کے کھا رہا ہوں، کیا لگے گا؟ تو وہ ایک ادب کا ایک خیال ہے نا، اس ادب کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس کو دیکھیں اور انشاءاللہ خدا متعال خیر کرے گا. آپ لوگ تو الحمدللہ کافی کنٹرول کیے ہوئے ہیں، بعض جگہوں کے اوپر معاملہ تھوڑا سا اور خراب ہو گیا ہے، لیکن الحمدللہ یہاں پر بر صغیر میں پھر تھوڑا ہمارے یہاں رکھ رکھاؤ باقی ہے، چیزوں کا خیال باقی ہے. پاکستان سے باہر بعض اوقات جاتا ہوں تو میری ایک دم طبیعت بگڑنے لگتی ہے، دیکھتا ہوں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، کہاں پہنچیں گے ہم لوگ. الحمدللہ یہاں صورتحال بہتر ہے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالی. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. یہ جو خضوع اور خشوع کا معاملہ ہے، خدا سے ربط کا معاملہ ہے، اس میں اس طرح سے ہے کہ مثلا فرض کر لیجئے کہ ہمارے پاس روایت میں موجود ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے. جیسے روایت میں موجود ہے اور الحمدللہ تمام فریق اس کو نقل کرتے ہیں، وہ یہ کہ مولا امیر المومنین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. تو یہ جو خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، نعوذ باللہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی خانہ کعبہ بالآخر پتھر کا بنا ہوا ہے، اس پتھر کو دیکھنا عبادت کیوں ہو سکتا؟ ممکن ہے کوئی یہ کہے، تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہ یہ جو آپ پتھر دیکھ رہے ہو، اس پتھر کے پیچھے خدا نے کوئی حقیقت رکھی ہوئی ہے، اس کی اپنی ایک نورانیت ہے. آپ دیکھیں قرآن کریم ظاہر میں دیکھنے میں کاغذ ہے اور سیاہی ہے، لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم کا نسخہ قیامت کے دن، روایات میں فرمایا کہ قرآن کریم کا نسخہ قیامت کے دن خدا کے سامنے شکایت کرے گا کہ میں تھا گھر میں لیکن مجھ سے استفادہ نہیں کیا گیا. کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ اچھا ابھی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کون شکایت کرے گا؟ قرآن کریم کا وہ نسخہ جو گھر میں ہے، جس کو عربی میں مصحف کہتے ہیں،
تو یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک کاغذ ہے اور سیاہی ہے، لیکن خدا متعال نے جو کچھ خلق کیا ہے اس کے اندر اس کا بھی ایک وجود ہے، وہ بھی ایک وجود رکھتا ہے۔ تو خانہ کعبہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ عظیم الشان حقیقت ہے، حجر اسود حقیقت ہے کوئی۔ اب خود خدا کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے کو دیکھتا ہوں جو سامنے پتھر اور دیوار ہے، اس کو دیکھنا عبادت ہے، میری روح کے اوپر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو اگر کوئی خدا کے ساتھ رابطے میں ہو، یہ تو پتہ نہیں کون سا چینل کھل جاتا ہوگا اس کی روح کے لیے۔ اس خاطر خضوع اور خشوع اہم ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں چند منٹ نماز ہے، اس چند منٹ میں اگر وہ خضوع اور خشوع حاصل کر لے اور خدا کے ساتھ رابطے میں ہو، نہیں معلوم اس کی روح کو کیا نصیب ہو رہا ہوگا، ایک نورانیت نصیب ہو رہی ہوگی۔ تو یہ جو 2 دن سے گفتگو ہے کہ بھئی توجہ نماز کے اندر بڑھے، آیت اللہ بہجت کا قول نقل ہوا کہ اس سے سارے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں حل ہو رہے ہیں اس سے؟ اس لیے کہ خدا سے رابطہ ہے۔ یہ جیسے ہی وہ خدا کے ساتھ کنیکشن بنتا ہے، نورانیت آتی ہے، پھر انسان کے اندر ایک تڑپ آتی ہے۔ تو اس کے اوپر ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کل وہ نصیحت جو اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر کے لیے ارشاد فرمائی، اس میں سے کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کو ہم دوبارہ دہرائیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس نصیحت میں، اس سے پہلے کہ میں اس جملات دوبارہ عرض کروں، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ قلب کا لفظ استعمال ہوا تھا، اور قلب کے اوپر ہم نے پچھلے سالوں میں تفصیل سے عرائض پیش کیے تھے، لیکن صرف اشارے اور یاد دلانے کے لیے، چونکہ یہ حقیقت مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی اپنے ذہن میں رکھ لے بہت سارے مسائل حل ہوں گے، بہت سارے مسائل حل ہوں گے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آپ میں سے جو جوان ہیں، ظاہر الحمدللہ وہ محفوظ ہیں، جو تھوڑی عمر میں زیادہ ہیں وہ کبھی جائیں کسی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ وغیرہ کے لیے، تو وہ جسم کے کچھ حصوں پر ڈاکٹر خاص نظر رکھے گا۔ مثلا اگر ہسٹری بھی تھوڑی سی خراب ہو، مثلا کسی کو فیملی میں کچھ بیماریاں رہی ہوں، تو وہ اس کے اوپر نظر رکھے گا۔ ان میں سے ایک دل کا مسئلہ ہے کہ وہ کہے گا کہ آپ کو مثلا کھانے میں یہ احتیاط کرنی چاہیے، چلنے پھرنے میں، پھر اگر کوئی خدا نہ کرے کسی کی بیماری شروع ہو گئی تو پھر ہر چیز میں احتیاط کروائے گا، سیڑھیاں نہیں چڑھنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ تو ساری ایکٹیویٹی گھوم پھر کر کس کے اوپر جاری ہوگی کہ آپ اپنے دل کا خیال کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بہت اہم ہے، اس کو آپ 2 منٹ کا رکنا برداشت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ جتنا یہ دل اہم ہے ہمارے جسم کے لیے، اس سے زیادہ اہم ہے قلب ہماری روح کے لیے۔ قلب جس طرح دل ہمارے جسم کے اندر ہے، یہ دھڑکتا ہے، اس سے خون ملتا ہے، خون پھیلتا ہے، اس سے زیادہ اہم قلب ہماری روح کے اندر ہے۔ اسے قلب تعبیر کرتے ہیں روایات کے اندر، قرآن کریم کے اندر۔ اچھا وہ قلب کیا ہے؟ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، تو میں ڈرتا ہوں کہ جو سننے والے وہ کہیں گے مولانا ایک چیز بار بار کیوں کہتے ہیں، لیکن کیا کروں پھر لوگوں کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ قلب ہمارے وجود کے اندر وہ حصہ ہے جو کئی کام ایک ساتھ کر رہا ہوتا ہے اور انٹر کنیکٹڈ ہے، جڑا ہوا ہے۔ وہ کیا؟ آپ کے اور میرے جتنے اعمال ہیں ان سب کا براہ راست اثر قلب کے اوپر ہو رہا ہے۔ یہ جو ابھی روایت ہم پڑھیں گے حضرت ابو ذر والی، اس کے اندر یہ تذکرہ ہوا ہے۔ جیسے ہی انسان کوئی نیکی کرتا ہے اس کے قلب میں نورانیت آتی ہے۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر تاریکی آتی ہے۔ روایت موجود ہے کہ انسان خدا نہ کرے کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، توبہ کر لے تو سیاہ نقطہ چلا جاتا ہے، نہیں توبہ کرے تو سیاہ نقطہ بڑھنے لگتا ہے۔ بار بار گناہ کرے، بار بار گناہ کرے، قلب تاریک ہو جاتا ہے۔ تاریک ہو جاتا ہے کیا مطلب؟ بلیک، بالکل۔ اب کیوں بلیک ہوگا تو نقصان کیا ہوگا، اس کے اوپر بات کرتے ہیں ابھی۔ اچھا اگر اس سے بھی زیادہ بڑھے تو کیا ہوتا ہے؟ قلب سخت ہو جاتا ہے، قاسی، قلب کے اندر سختی آتی ہے،
میرے خیال میں کل یہاں پہ عرض کیا تھا کہ قلب کے اندر سختی آتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا. بہت سختی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پتھر ہو جاتا ہے بالکل. خدا متعال کہتا ہے کہ جب یہ پتھر ہو جاتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ کہاں سے تھا؟ ایک گناہ کیا تھا، اس سے ایک سیاہ نقطہ قلب کے اوپر آیا تھا. اگر گناہ نہ کرے، اچھائیاں کرے گا تو کیا ہوگا؟ سفید نقطہ آئے گا، نورانیت آئے گی، وہ نورانیت بڑھتی چلی جائے گی. اچھا، اگر کسی دل میں نورانیت ہے اور کسی دل میں تاریکی ہے، فرق کیا پڑے گا؟ فرق ایسے پڑتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرض کر لیجئے کہ میرے ہاتھ میں ایک آئینہ ہے، اس آئینے کے اوپر کوئی ڈاٹ غلط تاریک نقطہ نہیں ہے، تو یہ آئینہ سامنے جو بھی حقیقت نظر آئے گی اس کو ریفلیکٹ کرے گا، جیسا ہے ویسے ہی دکھائے گا. اچھا، اگر آئینہ تھوڑا سا خراب ہو تو وہ ممکن ہے سائز کو چینج کر دے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ آئینہ تاریک ہو جائے، اس کے اوپر بلیک ڈاٹس آ جائیں تو کیا ہوگا؟ اب وہ تصویر نظر نہیں آئے گی. بالکل تاریک ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کچھ نظر نہیں آئے گا. صحیح ہے. ہمارے قلب کا ایک کام یہ ہے کہ یہ اعمال سے تاثیر لیتا ہے، سفید یا سیاہ. ایک دوسرا کام کیا ہے؟ یہ ہمارا قلب آئینے کی طرح اعلیٰ حقیقتوں کو اپنے اندر لے کر آتا ہے. جس کا قلب روشن، چمکدار، وسیع ہوگا، زیادہ حقیقتیں سمجھ پائے گا. جس کے قلب میں تاریکی ہوگی، اس کے لیے حقیقتوں کو سمجھنا مشکل پڑ جائے گا. ان حقیقتوں کو سمجھنے میں آپ یہ سمجھ لیں وارننگز بھی شامل ہیں. وارننگ کیا مطلب؟ کبھی خدا آپ کو زندگی میں، مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں دکھاتا ہے یہ تم نے غلط کیا نا، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. صحیح. اگر قلب روشن ہوا، چمکدار ہوا، صاف ہوا، اس کو یہ وارننگ بہت آسانی سے نظر آ جائے گی. اور اگر قلب تاریک ہوا، نہیں، وارننگ نظر نہیں آئے گی. اتنا خراب معاملہ ہوتا ہے بعض اوقات. خدا متعال ارشاد فرماتا ہے ہم کسی قوم کے اوپر عذاب کے بادل بھیجتے ہیں، ان میں آگ ہوتی ہے، یہ قوم بادل کے نیچے جمع ہو جاتی ہے، بادلوں کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے عذاب کا نہیں ہے، بارش کا ہے. یہاں تک کہ عذاب نازل ہو جاتا ہے. اتنی بے خبری آتی ہے. ہم اتنی بے خبری آتی ہے کیوں؟ کیونکہ قلب تاریک ہو چکے ہیں، ان میں وارننگ نہیں آتی. اس عمل کو کہتے ہیں عبرت. اس عمل کو عبرت تعبیر کرتے ہیں. تو اگر کسی کا قلب سیاہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں عبرت نہیں آتی. مرتا دیکھتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے، سارے کام ہوتے ہیں، پھر کچھ نہیں ہوتا اس کو. ٹھیک ہے. بس ایک قلب کا کام کیا ہوا؟ اعمال کی تاثیر لیتا ہے. دوسرا قلب کا کام کیا ہوا؟ اعلیٰ حقیقتوں کو اپنے اندر ریفلیکٹ کرتا ہے. تیسرا کام یہی فیصلے بھی کرتا ہے. یہی فیصلے بھی کرتا ہے. تو اگر کسی کا قلب روشن، چمکدار، نورانی ہے، اللہ کی راہ میں صحیح فیصلے کرے گا، آسانی سے کرے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگی. اگر کسی کا قلب تاریک ہوا، نمبر ایک عبرت نہیں لے گا، اسے کچھ نظر ہی نہیں آئے گا. نمبر دو فیصلے غلط کرے گا، اللہ کی راہ میں صحیح فیصلے نہیں کرے گا. کیلکولیشن کا ممکن ہے ماہر ہو، ممکن ہے کسی کمپنی کے اندر چیف اکاؤنٹنٹ ہو، ممکن ہے کوئی بہت بڑا اسٹریٹجسٹ ہو اپنی کمپنی کے لیے، اربوں روپے کما کے دے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. خدا کی راہ میں صحیح فیصلے نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ قلب تاریک ہے. کس کی طرح؟ فرعون کی طرح. وہ فرعون دیکھتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس طاقت ہے جس سے وہ عذاب لاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو عذاب اٹھ بھی جاتا ہے، پھر بھی نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ اتنا بڑا بادشاہ تھا، اتنا بڑا ملک چلا رہا تھا، احمق تو نہیں ہوگا؟ احمق تو بالکل نہیں ہوگا، یا عقل مند انسان ہوگا اس اعتبار سے. اتنا ملک چلا رہا تھا لیکن صحیح فیصلے نہیں کرے گا، خدا کی راہ میں فیصلے غلط کرے گا. اب مجھے اور آپ کو جو پوری زندگی اپنی محنت کرنی پڑتی ہے وہ اس قلب کو سنبھالنے پر ہے کہ اگر یہ قلب سنبھل گیا سارے کام صحیح ہوگا. یہ نہیں سنبھلا پھر معاملہ ختم ہو گیا، معاملہ خراب ہو گیا. اچھا، اب اس کی جو تاثیر ہے وہ کتنی دیر میں آتی ہے؟ انسٹنٹلی،
ہر منٹ ہر سیکنڈ پر. مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد وعجل. یہی جو ابھی آپ نے درود بھیجا, اگر درود توجہ سے بھیج لیا ہو, اس نے بھی دل کو نورانی کیا ہے. اگر توجہ سے بھیج لیا ہو, اس نے بھی دل کو نورانی کیا. اگر اس نے دل کو نورانی کیا تو اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کو روایت سمجھنا آسان ہو جائے گا, آپ کو آیت سے مفہوم نکالنا آسان ہو جائے گا. ایک وجہ جو ہم لوگ مشکل پڑتی ہے تو درود بھجواتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے بولنا بھی آسان ہو جائے گا, سننے والوں کے لیے سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد, صلی علی محمد محمد وعجل فرج. ایک بات تو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ آپ اپنے حالات کو نظر انداز نہ کریں, ہمیشہ غور سے چیک کرتے رہیں. کیا مطلب؟ مثلا آج دوپہر فرض کر لیجئے آپ نے احساس کیا کہ میں اتنی اچھی نماز نہیں پڑھ پا رہا جتنا میرا ہر روز دل چاہتا ہے. اس کو اگنور مت کریں, جانے مت دیں. کیوں؟ یہ اسپائرل کی طرح گھومے گا, ایک نماز خراب کرائے گا, پھر دوسری نماز خراب کرائے گا, اور برا کرے گا, اور برا کرے گا, کسی گناہ تک پہنچا دے گا. جیسے ہی آپ اپنے اندر احساس کریں کہ کوئی معاملہ ہو گیا ہے, کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے, فوراً کنٹرول کرنا شروع کریں, فوراً کنٹرول کا عمل شروع کریں. مثلا کنٹرول کا عمل کیسے کریں؟ استغفار کریں. کیا خدا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں نے کیا گناہ کیا, لیکن میں استغفار کر رہا ہوں, تاکہ اس گناہ کا اثر ختم ہو جائے. نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا کریں؟ نماز کے دوران اچانک آپ نے احساس کیا کہ نہیں نماز میں مزہ نہیں آ رہا, کوئی بات نہیں, رکوع اور سجدے کا ذکر لمبا کر دیں. جماعت سے کر رہے ہیں تو کیا کریں؟ نماز کے بعد سجدہ شکر لمبا کریں, کوئی نافلہ پڑھ لیں. کچھ کام ایسا کریں کہ جو آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ اندر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے وہ صحیح ہو جائے کسی طریقے سے. تو اپنے حالات کے اوپر ضرور غور کرتے رہیں, اس کو نظر انداز مت کریں. نمبر ایک. نمبر دو, جیسے ہی غلطی احساس کر رہے ہیں فوراً صحیح کرنے کی کوشش کریں. یہ نہ سوچیں شام کو دیکھوں گا, شام تک جاتے جاتے یہ گناہ بنا چکا ہوگا, پھر اس گناہ کا اسپائرل شروع ہو جائے گا, اس کو کہاں سنبھالتے پھریں گے پھر آپ. تو یہ بات ہو گئی. اب یہ کہ پیچھے جا کے دیکھیں ہوا کیا تھا, بعض اوقات کیا ہوا ہوگا. مثلا خدا نہ کرے, مثلا میں نے کسی کو دیکھا, میرے دل میں اچانک غصے کا کوئی جذبہ آیا, صحیح ہے, غصہ آیا بہت شدید قسم کا. اچھا جو بہت شدید غصہ آیا ہے اس نے میرے قلب کے اوپر اثر ڈالا ہے یا نہیں ڈالا؟ قطعاً ڈالا ہے, قطعاً ڈالا ہے. تو مثال کے طور پر 2 منٹ 3 منٹ مجھے بہت شدید غصہ آ رہا تھا, بعد میں تھوڑا ہلکا ہو گیا. دیکھیے 2-3 منٹ بھی کافی ہیں, ٹھیک ٹھاک آگ لگا لی ہوگی اس نے. مثلا تھوڑی دیر کے لیے مجھے کسی سے جیلسی ہوئی, یہ کافی ہے. صریح الفاظ نبی کی روایت کے موجود ہیں, ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد محمد وعجل فرج. فرمایا حسد ایمان کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اچھا یہ ایمان کہاں پہ ہوتا ہے انسان کے وجود میں؟ قلب میں ہوتا ہے. یہ بعض روایت نے کہا جیسے سرکہ کسی چیز پہ پڑ جاتا ہے اور پگھلنا شروع ہو جاتی ہے, تیزاب بالکل اس طرح کام کرتی ہے. اپنے حالات کے اوپر ضرور غور کرتے رہیں کہ مثلا میں نے کیا فیل کیا تھا. مثلا وہ میں نے جیلسی فیل کی تھی, اس وجہ سے میری نماز میں آج مزہ نہیں ہے. ابھی آپ صبح ایک خاص ٹائم پہ اٹھ جاتے تھے, یہ عبادتیں کر لیتے تھے, آج ایک ایسے ٹائم پہ اٹھتے ہیں وہ عبادتیں نہیں ہو پائیں گی. کیوں ایسا ہوا؟ فوراً شیطان کہے گا تم دیر سے سوئے تھے, تھکے ہوئے تھے. بولو نہیں, میں بعض اوقات 1 گھنٹے پہلے بھی سوتا ہوں پھر بھی اٹھ جاتا ہوں. آج کیوں ایسا ہوا؟ یہ سب چیزیں کوئی احمق ہے جو سوچے گا اتفاق سے ہوا ہے. کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہے.
ہر چیز کیلکولیشن پر ہے. یہ خداوند متعال کا حکم ہے کہ خداوند متعال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں جئت علی قدر یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ جو یہاں کوہ طور تک آئے کیلکولیشنز پر آئے. کب سے کیلکولیشن چل رہی تھی؟ جب وہ بچے تھے اور صندوق میں ڈالا تھا. خداوند متعال فرمایا کیلکولیشنز کے تحت آئے ہو. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مثلا میرے دل کے اوپر کوئی کیفیت طاری ہوئی ہے، یہ خود بخود آ گئی ہے. نہیں، خود بخود نہیں آتی. کچھ ہوا ہے تو ہوا ہے. ایسے ہی میں نے برائی کی مثال دی، اچھائی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. مثلا میں ہی ہوں ہر رات اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں، مثلا فرض کرنے ہر روز نماز پڑھتا ہوں. ایک دن میں احساس کرتا ہوں آج مجھے نماز میں زیادہ مزہ آ رہا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ آج خدا کیوں زیادہ مہربان ہوا ہے؟ کیوں؟ تو انسان اس کے لیے بھی اچھا ہے پیچھے مڑ کے دیکھے کہ کیا ہوا تھا. تو کبھی وہ احساس کرے گا کہ ہاں کوئی غلطی سے، ارادے سے میں نے کسی کے ساتھ اچھائی کر لی ہے. ایک کام جو انسان کی زندگی کو بوسٹر لگا دیتا ہے معنویت کو، وہ کیا ہے؟ کسی دل کو جو پریشان حال ہو اس کو سکون دے دینا. انسان کے قلب کو ایک دم لائٹ مل جاتی ہے اگر کوئی یہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور بالکل اسی طرح تاریکی ملتی ہے اگر کوئی کسی کے دل میں غم داخل کرے، مصیبت داخل کرے. وہ مصیبت ہی مصیبت ہے. پھر اس کے لیے کچھ نہیں ہوا ہے، اپنے لیے جو ہم نے کیا وہ بہت بڑی مشکل ہو گئی. تو دوسرے کے دل میں سکون ڈالنا کوئی مشکل میں تھا، آپ نے اس کی مشکل حل کر دی. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ وہ کسی خوف میں تھا، آپ نے اس کے خوف کو دور کر دیا. ہمدردی کا ہی کوئی بات کر لی. یہ کہانی بہت لمبی ہے اور تقریباً سب کو شاید پتہ بھی ہے، لیکن توجہ نہیں ہو پاتی. یہ جو توجہ نہیں ہو پاتی اس کا بھی کوئی سبب ہے. میں نے آپ کی خدمت میں پہلے دن ہی عرض کیا، اسکرین ٹائم کم کریں. موبائل اور کمپیوٹر اور اسکرین سے انٹرٹینمنٹ ختم کر لیں. انٹرٹینمنٹ ختم کر دیں گے زندگی آسان ہو جائے گی، کچھ نصیب ہونا شروع ہو جائے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد کو. روایت کی چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد کو. صلی علی محمد آل محمد. فرمایا ابا ذر ان اول شیء یرفع من هذه الامہ، پہلی چیز جو اس امت سے اٹھ جائے گی وہ الامانہ والخشوع، وہ امانت ہے اور خشوع ہے. لوگ امانت داری ختم کر دیں گے، خضوع اور خشوع ختم ہو جائے گا. یہ میں نے عرض کیا تھا. اس کے بعد فرمایا یا ابا ذر اذا اراد اللہ عز وجل بعبد خیرا فقہہ فی الدین، خدا جب کسی بندے کے اوپر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کس طرف دھکا دیتا ہے، ایسے عام زبان میں ایسے کہیں گے کس طرف بھیجتا ہے خدا اسے بھیجتا ہے کہ وہ دین کے بارے میں غور و فکر کرے. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں دین میں فقیہ بنا دے. فقیہ بنا تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے فقیہ وہ ہے جو مثلا نجف گیا ہے، قم گیا ہے، اس نے درس اجتہاد پڑھا ہے، اس کے بعد وہ فقیہ بن گیا ہے. یہ ایک معنی ہے فقیہ کا جو آج کل رائج ہے. لیکن اصل معنی میں فقیہ کون ہوتا ہے؟ فقیہ وہ ہوتا ہے جس کے دین میں گہرائی ہوتی ہے، دین کو گہرائی میں جا کے اس نے سیکھا ہوتا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں روایت عرض کی تھی پہلے ہی دن میرے خیال میں، کہ جس میں امام نے فرمایا تھا کہ دین کے کچھ ایسے اراکین ہیں جن کو جاننا بہت ضروری ہے. ان کو جانے بغیر عبادتوں کو بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر وہ جانتا ہو تو کم عبادت بھی اس کو فائدہ دے دے گی. یہ فقاہت ہے. دین کے ان اراکین کو جاننا یہ فقاہت ہے. اگر خدا کسی بندے کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اسے کیا کرتا ہے؟ ہمیں اس کو دین کے اندر فقاہت دے دیتا ہے. وہ دین کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، دین کے ان اراکین تک پہنچتا ہے، اپنی معرفت کو بڑھاتا ہے. اب آپ تصور کرو اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے. جس میں ہم کسی کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو کہتے ہیں خدا نے اس پہ بڑا احسان کیا ہے. مثلا ہم کہیں خدا نے بڑا کرم کیا ہے. کس نے کہا پیسہ زیادہ ہونا کرم ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے نکالا ہم نے یہ.
کس نے کہا کہ پیسے کا زیادہ ہونا خدا کا احسان ہے؟ بعض اوقات الٹا ہے بالکل۔ ہاں ایک مسئلے کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں خدا نے کرم کیا، احسان کیا، وہ کیا؟ امام فرما رہے ہیں جب خدا کسی بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اسے دین میں فقاہت نصیب کرتا ہے، دین کے بارے میں سوچتا ہے، دین کے ان اراکین تک، معرفت تک پہنچتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اچھا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ان باتوں میں ایک ترتیب بھی ہوگی، یعنی اس کی وجہ سے یہ نصیب ہوگا، اس کی وجہ سے یہ نصیب ہوگا، اس طرح بھی ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب خدا کسی بندے پہ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو فقہہ فی الدین وزاہدہ فی الدنیا، دنیا میں اس کو زہد دے دیتا ہے۔ دنیا میں زہد دیتا ہے کیا مطلب؟ بہت سادہ سی ایک مثال عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد واجل فرض۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کی شخصیتوں کے ٹائٹل بن جاتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر بالکل لائٹ موڈ میں کر دوں تو لوگ، آپ لوگوں کے یہاں پتہ نہیں محلے میں کتنا ہے، میں ایک محلے میں رہتا تھا، وہاں سب کسی نہ کسی کا کوئی نک نیم بنا دیتے تھے، کوئی نہ کوئی نک نیم بنا دیتے تھے۔ مثلا کوئی چھوٹا ہے تو اس کو ٹینا بول دیا، کوئی ایسا ہے تو اس کو یہ بول دیا۔ تو ہر آدمی کی پرسنالٹی کا کوئی ایک فیچر ہوتا ہے، صحیح ہے؟ مثلا اگر کسی کی شخصیت کا فیچر مل جاتے ہیں، آپ کو بہت ملیں گے۔ مثلا کوئی اس کے بارے میں دیکھے گا، کہے گا یہ کھانے پینے کے بہت شوقین ہے۔ مثلا ایک آدمی کے آپ ملیں گے جس کے بارے میں مشہور ہوگا اس کو اچھے لباس پہننے کا بہت شوق ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا کوئی ملے گا جس کو اس کا شوق ہے تو اس کی پوری شخصیت اس پہ گھوم رہی ہوگی۔ تو مثلا وہ کوئی اور کام کرے یا نہیں کرے، کھانا اس نے اچھا کھانا ہے، صحیح ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خدا اپنے بندے میں جو ٹائٹل دیکھنا چاہتا ہے وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اچھا لباس پہننے والا ہے، اچھا کھانا کھانے والا ہے، اچھا سواری پہننے والا ہے، کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ نبی فرمانے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے۔ کیا مطلب دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے؟ یعنی دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے حریص نہیں ہے، مل جائے صحیح ہے، نہیں ملی جان نہیں دے گا دنیا کے لیے کہ ملے ہر صورت میں، نہیں، دنیا کے اوپر اتنا حریص نہیں ہے۔ خدا یہ ٹائٹل ہم میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھا آپ کہیں گے کہ مولانا کیا مطلب کمائے نہیں؟ یہ دو چیپٹر بالکل علیحدہ ہے، ان کو مکس نہیں کریں۔ ایک دفعہ ایک آدمی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم زہد اختیار کرو یعنی کماؤ نہیں، نہیں یہ نہیں کہہ رہے ہم، کتنی دفعہ اس کی تشریح کرتا ہوں بھائی، یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ زہد کا مطلب کیا ہے؟ زہد کا مطلب یہ تم بلینز کماؤ، مسئلہ نہیں ہے، اپنے اوپر کتنا لگاتے ہو اور خدا کی راہ میں کتنا دیتے ہو، یہ زہد ہے۔ مولا امیر المومنین درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ باغ لگائے، زمینیں آباد کی، نہریں جاری کی، کنویں کھودے، نخلستان لگائے، بہت امیر المومنین نے، ایک معنی میں معذرت چاہتا ہوں کہہ رہا ہوں، ویلیو ایڈیشن کیا، پیسہ بنایا۔ اپنی زندگی پہ کتنا لگایا؟ میں اپنی زندگی پہ نہیں لگایا، دوسروں پہ لگایا، مسلمانوں کے اوپر وقف کیا، اسلام کے لیے اس کو وقف کیا۔ زہد یہ نہیں ہے کہ میں نہیں کماتا، نہیں یہ زہد نہیں ہے۔ زہد یہ کہ میں کماتا ہوں، اپنے اوپر کم لگاتا ہوں، دین پہ زیادہ لگاتا ہوں، اللہ کے بندوں پہ زیادہ لگاتا ہوں، یہ زہد ہے۔ ورنہ ایک آدمی کچھ نہ کمائے اور کہے میں زاہد ہوں، تو یہ پھر سستی کسے کہتے ہیں؟ پھر کاہلی کسے کہتے ہیں؟ اچھا ایک اور چیپٹر بھی ہے، ایک آدمی پوری کوشش کرتا ہے، دنیا اس کے پاس نہیں آ رہی، نہیں کما پا رہا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی زہد ہے۔ ٹھیک ہے اس نے کوشش کی، نہیں مل رہا، نہیں آیا تو کیا کرے؟ کوئی مسئلہ نہیں، اپنا کام کرے۔ کس کی طرح؟ مثلا اگر ظاہری طور پہ دیکھو حضرت ابو ذر کی طرح، نہیں تھا ان کے پاس پیسے میں سے، اگر تھا بھی تو انہوں نے مثلا زیادہ کمانے کے اوپر نہیں لگایا، اپنی زندگی کہیں اور گزاری، کسی اور طرح گزاری، یہ زہد ہے۔
نبی فرما رہے ہیں جب اللہ کسی بندے پہ احسان کرتا ہے اسے دنیا میں زہد دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے زندگی گزار رہے ہیں یہ احسان خدا سے دور ہوئے گا، یہ احسان خدا نہیں ہے۔ اس کو دیکھیے گا کس طریقے سے ہوگا۔ فما اذا اراد اللہ عز وجل بعبد خیرا فقہہ فی الدین، دین میں اس کو فقاہت دیتا ہے، زہد دیتا ہے دنیا کے اندر، اور ایک تیسری بات بھی ہے، وہ کیا ہے؟ بصرہ عیوب نفسہ، اس کو اس کے اپنے نفس کے عیوب دکھا دیتا ہے۔ یہ 3 پوائنٹس میں اور آپ اپنی زندگی میں جبر کر کے اپنے اندر لے آئیں تب بھی اچھا ہے۔ پہلی بات، دین میں فقاہت، دین کے معاملات میں گہرائی، سادہ دین کے اوپر بالکل سطحی معلومات نہیں، اس پہ جاؤ، گہرائی میں جاؤ۔ وہی جو امام کی حدیث میں نے عرض کی، دوسری دفعہ عرض کر رہا ہوں، ریفر کر رہا ہوں کہ کچھ اراکین ہیں، ان اراکین کو جاننا ضروری ہے، پھر کم عبادت بھی اچھا اثر دیتی ہے۔ اراکین نہ جانتا ہو تو پھر عبادت کا زیادہ کبھی اثر نہیں ہوتا۔ بس پہلی چیز فقہو فی الدین، دوسری بات دنیا میں زہد، اپنے اوپر کم لگائے، دین کے لیے زیادہ دے، اللہ کے بندوں کو زیادہ دے، جتنا کما سکتا ہے کمائے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تیسری بات، اپنے عیوب کو پہچانتا ہو۔ اس وقت کیا مشکل ہے، ہم سب کو معلوم ہے ہم ایک بہت ٹیڑھے قسم کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں کوئی شخص اس بات کو سننے کو تیار ہو کہ کوئی اس کو بتائے تمہارے اندر مسئلہ کیا ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ یعنی یوں لگتا ہے جیسے ہر آدمی مطمئن ہے کہ میرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک وجہ مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے، ہم بہرحال اب میں اس کے اوپر بہت فالو اپ نہ کروں، بہرحال جو مشکل ہے وہ یہ کہ ہم اپنے عیوب کی طرف توجہ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ نبی فرما رہے ہیں کہ اپنی اللہ کا احسان یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے عیوب کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ تو آپ اور میں اس کے اوپر محنت کر لیں کہ بھئی ہماری زندگی میں جو ہمارے عیوب ہو سکتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ بہت کئی سال پہلے میں نے یہیں پہ مجالس کے دوران عرض کیا تھا کہ ایک راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ہم سے ہمدرد ہیں ہم ان سے جا کر پوچھیں کہ میرے اندر خرابی کیا ہے۔ تو ان میں سے کچھ ہمدرد اس بات سے ڈریں گے کہ اگر ہم نے بتا دیا تو یہ ناراض ہو جائے گا، اور کچھ لوگ یہ جرأت دکھائیں گے اور بتا دیں گے کہ یہ خرابی ہے۔ صحیح ہے، عقل مند سے پوچھنا چاہیے، بیوقوف سے نہیں پوچھنا چاہیے۔ عقل مند ہو، ہمدرد ہو، اس سے پوچھو مثلا کیا خرابی ہے میرے اندر، تو وہ بتا سکتا ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے، ایک اور کام کر سکتے ہیں، ایک اور پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اس کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد اس کے لیے ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے اوپر اپنی زندگی کا جائزہ لوں کہ میں نے زندگی میں غلطیاں کیا کی ہیں، تھوڑا سا پیچھے جا کر یہ دیکھوں میں نے کہیں کوئی غلطی کی ہے تو مثلا دیکھیں ہاں پہ یہ غلطی کی ہے میں نے، اس غلطی میں میرے اندر جڑیں کون سی ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو جن کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس میں ایک جڑ ہوتی ہے، اس جڑ کی وجہ سے غصہ آتا ہے۔ غصہ ایک حالت ہوتی ہے نا، ٹیمپریری فیز آتا ہے چلا جاتا ہے، وہ جڑ ہمیشہ رہتی ہے۔ وہ جڑ کیا ہے؟ زیادہ تر لوگوں کو غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ ان کو یوں فیل ہوتا ہے کہ میری انسلٹ ہوئی ہے، میری بے عزتی ہوئی ہے۔ جیسے وہ اس بات کو احساس کرتے ہیں کہ میری انسلٹ ہوئی ہے، ان کا دماغ ایک دم سے ایک آگ پکڑتا ہے، غصہ شروع۔ صحیح ہے؟ اچھا اب یہ کہاں سے ٹریگر ہوتا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا میں گاڑی چلا رہا ہوں، ایک آدمی نے گاڑی میری گاڑی کے سامنے سے گزاری، بس مجھے لگا کہ میری انسلٹ ہو گئی، اب وہ غصہ شروع ہو گیا۔ اب میں نے بھی گاڑی اس کے پیچھے بھگائی اس کو سائیڈ مارنے کی، اب اس کو لگا کہ او ہو اس نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اب دو آدمی ہیں جو اپنے دماغ میں سوچ رہے ہیں کہ ہماری انسلٹ ہو گئی ہے، اور دونوں اپنے دماغ کے اندر آگ لگائے بیٹھے ہیں۔ صحیح ہے؟
یہ تو گاڑیوں کی میں نے مثال دی، روڈ کی، خاندانوں میں بھی یہی ہے. کسی نے اچانک احساس کر لیا کہ اس نے میری انسلٹ کی ہے، بس کہانی ختم ہو گئی. اب صحیح ہے. کاش ہمیں یہ کوئی بتا دے ہماری جڑ کہاں پر ہے. بہت نبی فرما رہے ہیں خدا جس پہ احسان کرتا ہے اس کو یہ بتا دیتا ہے. جس پہ احسان کرتا ہے خدا اس کو یہ بتا دیتا ہے. اچھا فرض کرو خدا نہ کرے نعوذ باللہ مجھ پہ ابھی یہ احسان نہیں ہوا، تو میں کیا کروں؟ اس کو ڈھونڈوں اپنے اندر. اور یہ بہت جرأت کا کام ہے. کیوں؟ ہر طرح سے میرا نفس مجھے بتائے گا میرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. بہت جرأت کا کام ہے کہ انسان کوریدے اپنے نفس کو اور اس میں سے اپنی خرابیاں نکال کے لائے اور ان کو مرنے سے پہلے اصلاح کر لے. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ یہ خرابیاں خاموش نہیں بیٹھتی ہیں، یہ خرابیاں خاص موقعوں پر ہم سے فیصلے کرواتی ہیں. پھر وہ فیصلے کرواتی ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے تھے. تو عزیزان محترم، آپ جو یہاں پہ تشریف لائے، آپ نے زحمت کی، آپ کی خدمت میں میں نے نبی کا فرمان عرض کیا. نبی کے فرمان کے 3 حصے تھے کہ خدا جب کسی بندے پہ احسان کرتا ہے تو اس کو دین میں فقاہت دیتا ہے، دنیا میں زہد دیتا ہے، اپنے نفس کے عیوب کو اس کے سامنے آشکار کر دیتا ہے. اس پہ محنت کریں، اس پہ محنت کریں. یہ کی پوائنٹس ہیں، یہاں سے زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. اور میں نے کل شاید عرض کیا تھا کہ جو پورا معاشرہ مشکل میں مبتلا ہے اس کو تبدیل کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ یہاں سے ہے اور کسی طرح سے تبدیل نہیں ہوگا، یہ یہاں سے تبدیل ہونا ہے. تو آپ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. اگر آپ کو اپنی زندگی میں نبی کی روایات سننے کا موقع مل رہا ہے، سیکھنے کی کوشش کریں. تو آپ اس کے اوپر تھوڑا سا وقت لگائیے. انشاءاللہ خدا نے متعال سید الشہداء کی اس احترام کے صدقے میں، جس احترام کے ساتھ آپ اس عزا پہ آتے ہیں، اس محبت کے صدقے میں جو آپ کے اور ہمارے دلوں کے اندر خدا نے متعال نے سید الشہداء کے لیے قرار دی ہے، انشاءاللہ ہماری مدد فرمائے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل یا رسول اللہ. کاش مجھے کوئی روایت مل جائے جو مجھے بتائے کہ زیادہ لمبا سانس کھینچنے پہ نعرے کا ثواب زیادہ ملتا ہے. کاش، مجھے برا نہیں لگتا، لیکن میں یہ سوچتا ہوں بنیاد کوئی ہونی چاہیے ہمارے پاس کام کے لیے. مثلا اگر آپ بغیر نعرہ لمبا کھینچے مولا کا نام لوگوں سے دلوا لیں، اس پہ ثواب کم ملے گا. لیکن اگر آپ نے سانس لمبا کھینچا پھر مولا کا نام آیا، اس پہ ثواب زیادہ ملے گا؟ نہیں ہوگا. ثواب مولا کا نام لینے پہ ہوگا. وہ آپ چاہے سانس لمبا کھینچیں چاہے سانس چھوٹا رکھیں، دونوں صورت میں ہوگا. اہل بیت کی عظمت پر درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل. شاید مثلا اس لیے زیادہ لمبا سانس کھینچتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہات مل جائیں، اٹینشن مل جائے، اور پھر لوگ زیادہ گرم جوشی سے نعرہ لگائیں گے. مثلا لوگ دیکھیں گے ایک آدمی اپنی جان دے رہا ہے نعرہ لگوانے کے لیے، اب تو نعرہ لگا دو. تو شاید اس وجہ سے کرتے ہیں. بہرحال خدا انشاءاللہ جزائے خیر نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. اب اپنی صحت و سلامتی کے لیے تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کی، اور حقیقت یہ کہ اللہ کے تمام بندوں کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. سید الشہداء کی یہ محبت ہے جو لوگوں کو گھروں سے نکالتی ہے. کبھی
بازاروں میں لے کے جاتی ہے، کبھی ریگستانوں میں، صحراؤں میں۔ سید الشہداء کا روضہ آج آباد علاقے میں ہے، پہلے آباد علاقے میں نہیں تھا، پہلے یہاں پہ ایک ریگستان کی طرح تھا، ایک درخت ہوتا تھا، بہت پہلے متوکل کے زمانے میں درخت ہوتا تھا، لوگ اس درخت تک پہنچتے تھے، پھر سید الشہداء کے روضے کی طرف بڑھتے تھے، لوگ ہر مشکل جھیلتے ہوئے سید الشہداء تک پہنچتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کچھ زمانے ایسے بھی گزرے ہیں جب لوگوں نے ہاتھ پاؤں کٹوائے ہیں سید الشہداء تک پہنچنے کے لیے، تاکہ روضے کی نشانی باقی رہے، سید الشہداء کا نام باقی رہے، سید الشہداء کی عظمت کے ساتھ۔ اور لوگوں نے کیوں یہ قربانیاں دی ہیں، کیوں محبتوں کا اس طرح اظہار کیا؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ سید الشہداء نے اللہ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سید الشہداء نے اپنی محبتیں قربان کر دیں۔ اور بار بار عرض کرتا ہوں، سید الشہداء نے جسم قربان نہیں کیے، جگر کے ٹکڑے قربان کیے۔ سید الشہداء نے اپنی اولاد کو قربان کیا ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنی اولاد قربان کریں، ہم ناقص ہیں، ہماری اولاد بہت چھوٹی ہے، لیکن امام حسین علی اکبر کو قربان کرتے ہیں، اللہ اکبر، امام حسین علی اصغر کو قربان کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو قربانیاں سید الشہداء اور ان کے خاندان نے دیں، ایسی قربانیاں تھیں سخت ترین دلوں کو بھی رونانے کے لیے کافی تھیں۔ ان قربانیوں میں سے ایک قربانی وہ ہیں جو سید الشہداء کی خواتین نے دی ہیں، بہت بڑی بات تھی۔ ہر بہادر، ہر جنگجو ایک جگہ پہ آ کے رک جاتا ہے جب بات خاندان کی آتی ہے۔ زہیر بن قین نے کہا کہ میں ساتھ تو دینے کو تیار ہوں، لیکن اگر میں ساتھ دوں گا تو میری زوجہ کو سخت وقت اٹھانا پڑے گا، تو وہاں پہ جا کے رک رہے تھے۔ سید الشہداء نے پہلے دن سے یہ دکھایا کہ میں کسی چیز پہ نہیں رکوں گا، میں سب کچھ قربان کر دوں گا۔ لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ سید الشہداء جب کہہ رہے ہیں میں سب کچھ قربان کروں گا، تو ان میں ان کی بچیاں بھی شامل ہیں، یہ لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ لوگ آخر تک سمجھ رہے تھے کہ امام حسین اپنے جوان بچوں کو قربان کریں گے، اپنے بھتیجوں کو قربان کریں گے، لیکن اللہ اکبر، سید الشہداء نے اس بچی کو قربان کر دیا جس کو سینے پہ لے کے سوتے تھے، اللہ اکبر، اور وہ بھی کس مظلومیت کے عالم میں قربان کیا۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد سید الشہداء نے حضرت مسلم بن عقیل کی صاحبزادی کو بلایا، اپنے زانوں پر بٹھایا، روایت میں ہے کہ سر پہ ہاتھ پھیرا، اور روایت میں موجود ہے کہ کانوں میں گوشوارے بھی لٹکائے۔ یہ وہ تھا جو سید الشہداء یتیم اور دنیا سے جانے والوں کی بچیوں کے ساتھ کرتے تھے، اور بچی اتنی ہوشیار تھیں کہ انہوں نے فوراً کہا کہ کیا میرا باپ مارا گیا؟ اب ایک یہ منظر ہے، اور ایک اور منظر ہے جب حسین کی یتیمہ شام غریبہ کے اندر کبھی دامن کی آگ بجھا رہی ہیں، کبھی تماچے کھا رہی ہیں، اور کبھی گوشوارے چل رہے ہیں۔ نہیں معلوم ان بچیوں نے کیا جھیلا اور کس انداز میں یہ مصیبتیں آئی ہیں۔ یہ تو شام غریبہ کی کہانی تھی، اس کے بعد راستے میں کیا کیا ہوا ہے، کہاں کہاں پیاسے رہے ہیں، کہاں کہاں اونٹوں سے گرے ہیں، کہاں کہاں دشمنوں کی جھڑکیاں کھائی ہیں، یہاں تک کہ ایک قید خانہ آ گیا، ایک قید خانہ آ گیا۔ اب اس بچی مظلومہ کو کیا پتا کہ یہ قید خانہ کیوں ہے؟ یہ اپنے باپ کی عادی ہے
اپنے باپ کو یاد کرتی ہیں، امام معصوم کو یاد کرتی ہیں۔ جب بہت زیادہ گریہ کیا تو ایک موقع پر کچھ لعینوں نے سید الشہداء کا سر اقدس بچی کے سامنے رکھ دیا۔ بچی نے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا، کبھی چہرے کا بوسہ لیتی تھی، کبھی اس پر سے بالوں کو دور کرتی تھی، اس سر کو لے کر اتنا گریہ کیا کہ ایک موقع پر رونے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ مولا امام سجاد گویا نزدیک آئے، بچی کو دیکھا، فرمایا انا للہ الیہ راجعون۔ ایک سید الشہداء کبھی علی اصغر کا جنازہ دفنانے آئے تھے، آج امام سجاد حسین کی یتیمہ کا جنازہ دفنا رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خدایا سید الشہداء کے یتیم بچوں اور بچیوں کے صدقے میں وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت کی سعادت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔